بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم نے پڑھا تھا ولا تجسسوا کہ آپس میں ایک دوسرے کی میں نہ لگو، جستجو میں نہ لگو، تجسس نہ کرو ایک دوسرے کے بارے میں۔ بات ہوئی میاں بیوی کے حوالے سے کہ بیوی کیسے اپنے شوہر کے بارے میں تجسس کرتی ہے، ٹھیک ہے، موبائل چیک کرتی ہے وغیرہ۔ تو اسی طرح اب چونکہ یہ بڑا اہم پہلو ہے اور تقریباً اکثر لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، تو کبھی ایک کولیگ، آپ آفس میں بیٹھنے والے لوگ، مل کے کام کرنے والے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں جاسوسی کرتے ہیں، تجسس کرتے ہیں۔ کبھی ایک کاروبار کرنے والا تاجر دوسرے تاجر کے یا اپنے کمپیٹیٹر کے بارے میں تجسس کرتا ہے، جاسوسی کرتا ہے کہ یہ مال کہاں سے لیتا ہے، کتنے کا لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس کون آتا ہے، کون کتنا سامان لے کے جاتا ہے۔ تو مختلف طرح کی جو ہے نا یہ تجسس کرنے کی نوعیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر جستجو کرنی ہو، تجسس کرنا ہو، جاسوسی کرنی ہو اور ایک جائز مقصد کے لیے ہو تو شرعاً اس کی اجازت بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی جو ہے نا منع ہے، یعنی جاسوسی کرنا، تجسس کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہاں، کوئی جائز مقصد، ضرورت ہو، کوئی شرعی حاجت ہو تو کی بھی جا سکتی ہے، کوئی مصلحت ہو، حکمت ہو، لیکن عام حالات میں تجسس کرنے کا یا جستجو کرنے کا مقصد منفی پہلو ہوتا ہے، اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنا، دوسرے کو گندا کرنا، دوسرے کے اندر عیب تلاش کرنا، دوسرے کی کمزوریاں پکڑنا، دوسرے کے اوپر تنقید کا موقع ڈھونڈنا، تو یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں۔ تو اسی طرح مطلب کاروباری لوگ آپس میں ایک دوسرے کی جاسوسی کرتے ہیں، ملازمین آپس میں ایک دوسرے کی کرتے ہیں، بعض اوقات ملازم باس کے بارے میں اور باس ملازم کے بارے میں کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا دیورانی جٹھانی کے بارے میں اور جٹھانی دیورانی کے بارے میں کہ یہ کہاں گئی تھی، کس کے گھر گئی تھی، کس سے ملنے گئی تھی، ان کی آپس میں کیا باتیں ہیں، یہ کیا لے کر آئی، کیا دے کر آئی، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھابھیوں میں، دیورانیوں میں، جٹھانیوں میں یہ چلتا ہے۔ اسی طرح ساس بہو کے حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ ساس جو ہے نا اپنی بہو کی جاسوسی کرتی ہے، ٹھیک ہے، تجسس کرتی ہے اس کے بارے میں کہ میں دیکھوں یہ کیا کر رہی ہے، یہ کہاں جا رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہو اپنی ساس کے بارے میں کرتی ہے۔ تو غرض ہمارے معاشرے کے اندر بعض اوقات ہر بندہ اپنے ساتھ والے، سامنے والے، اپنے مد مقابل، ٹھیک ہے نا، اپنے ہم سفر کے بارے میں وہ ایک دوسرے کے بارے میں تجسس کرتا ہے، جاسوسی کرتا ہے۔ تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے، اور جس کو کہتے ہیں نا اخلاقیات کے دائرے سے باہر ہے یہ چیز۔ جس شخص کے اخلاق اچھے ہوں وہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتا، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا پہلو ہے اور برا پہلو ہے، منفی پہلو ہے۔ لوگ جو ہے نا اگر اس ایک چیز کو چھوڑ دیں تو بہت سی معاشرے میں بھلائیاں اور خیریں پھیلنا شروع ہو جائیں گی، بہت سے جو ہے نا معاشرے میں فائدے لوگوں کو محسوس ہونے لگیں گے، صرف یہ ایک چیز چھوڑ دینے سے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے تجسس سے بچنے کی اور جاسوسی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کچھ ایک دو چیزیں ہیں کہ کہاں پہ جاسوسی کی جا سکتی ہے، جائز ہے، تو ان کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے کیا جائے گا اگلے سبق میں۔